بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ماہ ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج کا یہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہاں کی بڑھتی ہوئی ٹریفک جو ہے وہ یقینی طور پہ ہے، اس کی وجہ سے یہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہوا۔ آج کا پروگرام جو ہے تیسرے عشرہ جو کہ شروع ہو چکا ہے اس کے حوالے سے، اور اس تیسرے عشرے میں جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ، مغفرت کے عشرے کے نام سے ہے، اور اس عشرے کے اندر جو ہے لیلۃ القدر جو کہ آج کی رات بھی ہے، اور اسی عشرے میں وہ رات ہے، وہ عظیم رات ہے جو صبح تک جو ہے سلامتی کی تا صبح تک جو ہے وہ سلامتی کی رات ہے، اور اس میں ظاہر فرشتے اترتے ہیں، اور اسی میں جو ہے ملائکہ بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یقین جانیں کہ یہ وہ رات ہے، اگر کسی کو یہ رات میسر آ جائے تو اس کے تمام گناہ جو کیے ہوئے گناہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس کی تلاش جو ہے پروردگار رب نے کہا کہ اس عشرے میں وہ رات تلاش کرو، اور اسی سلسلے میں پوری دنیا میں تمام مساجد میں جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو شب داریاں منائی جا رہی ہیں اور عبادتیں بجا لائی جا رہی ہیں تاکہ اس رات کو تلاش کر لیا جائے جو جہنم سے نجات کی رات ہے اور مغفرت کی رات ہے۔ یہ ویسے تو پورا مہینہ جو ہے رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کے حوالے سے پروردگار کا انعام ہے یہ مہینہ ہمارے لیے، اور پروردگار کا ایک عظیم احسان کہ اس ماہ مبارک میں یہ ہمیں دیا کہ تاکہ ہم اگر جو ہم سے سرزد ہو جائیں گناہ، ان گناہوں کی تلافی جو ہے ہم بآسانی کر لیں۔ اسی سلسلے میں آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے، جو مغفرت کے حوالے سے۔ اس پروگرام میں چند ہی لمحوں بعد قبلہ علامہ سید قلب عباس شاہ صاحب جو ہے وہ بھی تشریف لیں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت نوح خان جناب کاشف رضا جعفری صاحب۔ میں ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اور اسی کے ابتدا کے طور پہ میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیش کر دیں۔ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک عشق صادق کے سوا۔ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور لفظ گونگے ہوں تو پھر بات کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں ہو سکتی، نہیں کیا کہنے، کیا کہنے ہو سکتی۔ محور عشق خدا ذات محمد کے سوا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محور عشق خدا ذات محمد کے سوا، لائق عشق کوئی ذات کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں ہو سکتی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، لائق عشق کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں، یہ نہ چاہیں کیا کہنے، سبحان تو اللہ۔ یہ برسات نہیں ہو کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سکتی۔ بے شک۔
یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی. اور شعر دیکھیے گا عمران بھائی. سبحان اللہ. دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ. کیا کہنے. سبحان اللہ. دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ. دل کی بستی میں تو اب رات کیا کہنے. نہیں ہو سکتی. کیا کہنے. سبحان اللہ. سکتی. دل کی بستی میں تو اب رات نہیں کیا کہنے. ہو سکتی. اور مکتب شہید میں سبحان اللہ. نعت ریحان کی کاشف جو گئی پیش خدا. نعت ریحان کی کاشف جو گئی پیش خدا. اس سے بہتر کوئی سوغات نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر کوئی سوغات نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. سبحان. عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. سبحان. لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور کتنی خوبصورت جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جناب کاشف رضا جعفری صاحب نے پیش کی. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ پورا مہینہ برکت رحمت اور یہ آخری عشرہ جو ہے وہ اسی مناسبت سے ہے کہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا. اور یہ نجات یقینی طور پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس ماہ اس جو عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کر لیں جو کہ رات ہمیں کہا گیا، جس کے بارے میں بہت دفعہ یہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے ہمیں اسے تلاش کرنی ہے. اور اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے. اور عبادات جو ہیں مساجد جو ہیں بالکل وہ بارونق ہیں اس وقت. اور یقینی طور پہ بھی کچھ دیر پہلے میری قبلہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی اس وقت اس ہڑتالی کیمپ میں جو بھوک ہڑتال کا کیمپ ہے اسلام آباد کے اندر، اس میں بھی عبادات بجا لائی جا رہی ہیں، جبکہ 47 ڈیز ہو گئے اس جگہ پہ جہاں پہ ظلم و ستم کے لیے آواز بلند کی راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے. وہ سلسلہ جاری ہے. اور یقینی طور پہ آپ نے دیکھا کہ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی شخصیت کو بھی شہید کر دیا گیا جو کہ پاکستان کے لیے باعث فخر تھا. وہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہا تھا. اور اس معصوم شخص جس کا نام امجد صابری کے نام سے ہے، وہ اس کا صرف جو ہے اس کا جو جرم ہے وہ صرف یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک پہ عمل کر رہا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے جو اہل و عیال ہیں اور جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کی جائے. اور وہ محبت رسول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقارب تھے ان کے ساتھ محبت پیش کر رہا تھا اور اس کو اس کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ سلسلہ پاکستان میں جاری ہے. اور یہ ظلم و بربریت کے ہی خلاف راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں اس وقت تک بھوک ہڑتال پہ ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سلسلہ کیوں ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان تو ظاہر ہے اپنی چوری چکاریاں کو چھپانے کے چکر میں ہے، اور جبکہ دوسری طرف جو ہے ظلم و بربریت کا بازار ابھی بھی گرم ہے اور ایسی شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ معصوم، مظلوم اور فخر پاکستان ہیں.
اور ہم یقینی طور پہ اس تمام چیزوں کو جو ہے کنڈیم کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی ایجنسیز ہیں ان کے لیے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. ایسے شخصیات کو نشانہ بنانا اور ایسے شخصیات کا اس دنیا سے جانا یقینی طور پہ ایک بڑا ظلم اور زیادتی ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. اور یقینی طور پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس پہ خاص طور پہ جو ہے، اور اس سے جو کہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ہڑتال ہے اس کو سیریس لیا جائے، کیونکہ 47 ڈیز ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی حکومت یا کسی وزارت کے لیے نہیں بیٹھے، وہ تمام مملکت پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بیٹھے ہیں. اور آخری اشیاء جو کہ مغفرت کے حوالے سے ہے، جہنم کی نجات کے، تو یقینی طور پہ اگر رحم و کرم کیا جائے اور اس قوم کے اس ملک کے لوگوں کو جو ہے ان کی زندگیاں محفوظ کی جائیں تو یہ بھی یقینی طور پہ ایک کار خیر ہے. اور اس میں جو آرمی چیف ہیں راحیل شریف صاحب، انہیں چاہیے کہ وہ بالکل تیزی سے اس پہ، ان کا وزٹ کراچی کا تو دکھائی دیا لیکن اس کے باوجود ہم ہر چینل پہ ہر میڈیا کے لوگ ان شخصیات کے نام لے رہے ہیں، ان شخصیات کے نام مسلسل ریوائز کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے. انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا، جبکہ اس پہ خصوصی طور پہ عمل کروانا چاہیے اور ایسے دہشت گرد لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ ہمارا ملک عزیز جو ہے وہ امن کا گہوارہ، اور مزید کوئی ایسی خبر نہ سن سکیں ہم جیسی کہ امجد صابری صاحب کے حوالے سے ہم نے سنی. اور میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر کاشف رضا جعفری صاحب آپ کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں ایک منقبت میں چاہوں گا کہ آپ پیش کریں. عمران بھائی، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو شہید پروفیسر سبت جعفر صاحب کا ایک رمضان کی مناسبت سے کلام ہے. سبحان اللہ. تو میں وہ آپ کے سامنے بالکل سبحان اللہ، سبحان اللہ چاہوں گا. ایک مرتبہ مل کے درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے رحمتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے رحمتوں کا مہینہ. اسی ماہ قرآن و انجیل اتری، اسی میں زبور اور توریت آئی، یہ رمضان ہے مصحفوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ. حسن کی ولادت ہوئی ہے اسی میں، حسن کی ولادت ہوئی ہے اسی میں، شب قدر بھی ڈھونڈنی ہے اسی میں، یہ رمضان ہے محنتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ. جناب خدیجہ کی رحلت ہے اس میں، جناب خدیجہ کی رحلت ہے اس میں، علی مرتضیٰ کی شہادت ہے اس میں، یہ رمضان ہے دو غموں کا مہینہ، یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ. اور گناہ سے بچیں عید ان کے لیے ہے، جو روزہ رکھیں عید ان کے لیے ہے، یہ رمضان ہے اجرتوں کا مہینہ، یہ رمضان
ہے برکتوں کا مہینہ، اور تمہیں سبت جعفر مبارک ہو یہ ماہ، تمہیں سبت جعفر مبارک ہو یہ ماہ، ملے اس کے صدقے مزید عزت و جاہ، یہ رمضان ہے عزتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام شہید سبت جعفر صاحب کا پیش کیا جناب کاشف رضا جعفری صاحب نے، اور میں اس پروگرام میں حضرت علامہ سید قلب عباس صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور ہم نے پورے رمضان علامہ صاحب کی گفتگو سنی، جو کہ پہلے عشرے کے حوالے سے، دوسرے عشرے کے حوالے سے بھی سنی، اور اب یہ تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، اور تقوی کے حوالے سے آج ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ علامہ صاحب تقوی کیا ہے، اور تقوی کے بارے میں تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم ھدی للمتقین۔ واجب الاحترام سامعین عظام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور، سب سے پہلے جو عشرہ تھا وہ طلب رحمت کا تھا، بے شک۔ اور دوسرا عشرہ جو تھا وہ طلب استغفار کے لیے تھا، بے شک۔ اور یہ آخری عشرہ ہے اتقم من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کا پروانہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ بے شک۔ تو عزیزان گرامی، محترم عزیز نے مجھے کہا کہ کچھ تقوی پر عرض کروں۔ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو اس تھوڑے سے وقت میں ختم نہیں ہو سکتا، بے شک۔ لیکن بہرحال جتنا وقت ہے اس وقت کے مطابق آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کر رہا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم تقوی کے ازنوے ڈکشنری کے میننگ دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر تقوی کا جو ہے ازرو شریعت، اس کے کیا میننگ ہے۔ سبحان اللہ۔ تقوی کے لغوی میننگ ہے بچنے کے، کسی چیز سے بچنا، بچنا، بے شک، پرہیز کرنا۔ پرہیز۔ مگر اصطلاح شریعت میں تقوی کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا کو ہمیشہ حاضر اور ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر اور شر کی طرف رغبت نہ کرے، ہر برائی سے بچتا ہوا نظر آئے اور ہر نیکی کو کرتا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ ہے شریعت کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کی پوری تعلیمات کا جو خلاصہ ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب تشریف لائی تو انہوں نے ہمیشہ تقوی کا درس دیا، یعنی تقوی کی میننگ ہے بچنا، پرہیز کرنا، بے شک، ہر بری چیز سے بچنا۔ بے شک۔ اور اس کے بعد رہا یہ کہ خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے وہ ہر بری چیز سے اجتناب کرے۔ اور اس کے بعد حضور اگر میں یہ جملہ کہوں کہ نہیں، بلکہ تقوی
پورے اسلام کی روح ہے. سبحان essence اللہ ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تقوی بطور فعل استعمال ہو اور امر کا صیغہ ہو، اس کا مفعول بھی حضور مذکور ہو، ظاہر ہو، تو اس کا ترجمہ خوف اور ڈر کیا جاتا ہے. جیسے مثلا اتقوا اللہ، اللہ سے خوف کھاؤ، سبحان اللہ سے ڈر. ڈر. یہ کہ اتقوا النار، جہنم سے ڈر. ڈر. تو معلوم ہے کہ یہاں جو ہے تقوی کے میننگ کیا ہوں گے؟ خوف کے، خوف کے. ڈر کے. اور حضور اس کے بعد تقوی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بطور فعل اور بطور اسم آیا ہے. سبحان اللہ. اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل عرض کرنا چاہتے ہیں. تقوی کا لنک جو ہے اصل وہ روح کے ساتھ ہے. اور روح میں جب تک پاکیزگی نہیں آئے گی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. بالکل. اب رہا جیسے کہ لباس کا تعلق بدن سے ہے، اسی طرح تقوی کا تعلق روح سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں تقوی کو لباس سے تعبیر کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید نے تقوی کو آیات انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں. اور سب سے پہلی آیت جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. سبحان اللہ. کہ آپ کے لیے تقوی جو ہے وہ بہترین لباس ہے. سبحان اللہ. اب حضور بدن کے لیے یہ لباس ہے، لیکن روح کے لیے تقوی سبحان اللہ لباس سبحان ہے. اللہ. کیا اور اس لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے ایک تقوی جو روح کا لباس ہے سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے. جتنا بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے تقوی کی منزلت بھی بڑھتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. اب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جو جس آیہ وافی ہدایہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہدی للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. سبحان اللہ. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پہ شک و شبہ کرے اس پہ خود شک و شبہ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب رہا یہ کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب کس کے لیے قرآن مجید ہدایت؟ یہ متقین کے لیے ہدایت. بے شک. بھئی پڑھ سب سکتے ہیں، بالکل. مسلم پڑھ سکتا ہے، کافر پڑھ سکتا ہے، حضور کوئی بھی انسان ہے اس کی تلاوت کر سکتا ہے. بے شک. مگر قرآن سے ہدایت متقین ہی لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان. اب حضور دوسری آیت سنیں وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. قرآن نصیحت کس کے لیے ہے، ایڈوائز کس کے لیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کس کی ایڈوائز ہے؟ بے شک. یعنی قرآن سے ایڈوائز جو لیتے ہیں وہ بھی متقین ہی لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہے کہ تقوی جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو اس انسان کا ظرف اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ قرآن ہدایت بھی اس کے لیے بن جاتا ہے اور قرآن حضور نصیحت بھی اس کے لیے بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. یہ بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد کمال ہے کہ ہر منزل پر جب ہم قرآن مجید کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو عجیب آیات ملتی ہیں. اب ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَاعْلَمُوا، جانو، أَنَّ اللَّهَ
مال متقین کہ خداوند کریم جو ہے اس کی فرینڈ شپ جو ہے وہ متقین کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. اللہ اکبر. اللہ دوست رکھتا ہے. اللہ دوست رکھتا ہے. بے شک. کیا کہنے. اگر یہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ اللہ متقین کے ساتھ کھڑا ہے. کیا کہنے. جہاں متقی کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی محبت کی بات نہیں ہے، کیا کہنے. ابھی تو یہ آیت یہ بتلا رہی ہے بے شک. کہ جہاں متقی ہوگا وہاں خدا کی ذات ساتھ ہوگی. مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے. اللہ. سبحان اللہ. اب پھر ارشاد ہوتا ہے ایک اور منزل پر قرآن مجید میں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اب منزل اور آگے آگے. سبحان اللہ. پہلے تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ساتھ کھڑا. لیکن نہیں، ساتھ نہیں، جب آپ اس منزل پر ہیں، اس گہرائی کی منزل پر ہیں تو اللہ کی محبت جو ہے وہ یقیناً آپ کے ساتھ ہے. بے شک. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. تو اللہ کی محبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ متقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ متقی. متقی کے ساتھ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد حضور ارشاد ہوتا ہے، عجیب آیت ہے. اللہ اکبر جی. او عدت للمتقین، کہ خدا نے جو وعدہ فرمایا ہے جی وہ کس کے ساتھ ہے؟ سبحان اللہ. متقی کے ساتھ. کیا کہنے. کیا کہنے. کتنی آیات میں عرض کر رہا کہ ہر منزل پر تقوی کا معیار خدا بلند فرما رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے میرے بندے، تو تقوی کی طرف بڑھ. کیا کہنے. اور پھر حضور یہ بھی فرما دیا کہ انما یتقبل من المتقین. سبحان اللہ. سوائے اس کے یہ وہی انما ہے جو انما یرید اللہ میں ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. وہی انما ہے یا انما ولیکم اللہ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اس کے بعد یہ فرما رہا کہ نہیں، اگر عمل قبول ہوتا ہے تو وہ بھی متقی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی منزل پر حضور لاکھ ناز کروں، میں نے اتنا عمل کیا، میرا عمل مقبول ہے. نہیں دوستو، سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ خدا فرما رہا ہے کہ عمل اس کا قبول ہے جو متقی ہے. بے شک. تو سبحان اب اللہ. حضور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھیے تھوڑا سا. والعاقبۃ للمتقین. اینڈ جو ہے ڈے آف ججمنٹ میں جو کامیابی ہے، والعاقبۃ للمتقین. عاقبت کس کی اچھی ہے؟ سبحان اللہ. آخرت کس کی اچھی ہے؟ سبحان اللہ. تو خدا فرما رہا ہے وہ بھی متقی کی اچھی ہے. بے شک. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تھوڑا سا آگے بڑھتے. واللہ ولی المتقین. اللہ جو ہے وہ دوست ہے، ولی ہے کس کا؟ متقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور یاد رکھو، میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ مجھے دوست رکھتا ہے. حضور میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں کیا کہنے. میرے کہنے سے اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. یہ فلاں جو ہے وہ ولی اللہ ہے، فلاں ولی اللہ ہے، فلاں ولی اللہ ہے، فلاں ولی اللہ ہے. صبح شام یہی سنتے ہیں. نہیں دوستو، وہ ولی اللہ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے کس کا؟ متقین کا. سبحان اللہ سبحان. متقی جو ہوگا اللہ اس کے ساتھ فرینڈ شپ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اس کا دوست ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. اور اس کے بعد حضور آگے اور بڑھیں تو ایک اور آیت عرض کر دوں. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور حضور جو جنت ہے وہ کس کی ویٹ کر رہی ہے؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. جنت کس کی انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان بھئی آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اور آپ جائیں، یقیناً جائیں. ہم دعا کرتے ہیں ہر مومن مسلمان جنت میں جائے، مگر نہیں، جنت آپ کا ویٹ نہیں کر رہی. بے شک. جنت آپ کا انتظار نہیں کر رہی. کیا کہنے. سبحان جنت اللہ. اگر انتظار کر رہی ہے تو فقط متقی کا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اجازت ہے تھوڑا سا آگے بڑھو. کیا کہنے. وقت ہے ابھی 2-4-5 جی 2 منٹ اور. 2 منٹ لے لیں. چلو اس سے بعد پھر آگے بات بڑھائیں گے اسی پر. ٹھیک ہے. اور میں اب چاہوں گا کاشف جعفری صاحب سے ہم وہ منقبت سن لیں کہ جو مولائے متقین کے حوالے سے بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک خصوصی کلام سبحان اللہ. پیش کر رہا ہوں. ابھی تازہ کلام میرے پاس کراچی سے آیا. سبحان. واحد امام واحد کا کلام ہے.
سبحان تو اللہ، اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. سبحان اللہ. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا کیا ملا مصلی پر، آہا کیا کہنے، مصلی پر، کیا کہنے. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا کیا ملا مصلی پر، سبحان اللہ. مصلی پر. مجھے تو مل گیا میرا خدا مصلی کیا پر، کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصلی پر. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا کیا ملا مصلی پر، مصلی پر. ہوئی ہے مجھ پہ خدا کی عطا مصلی پر، کیا کہنے. ہوئی ہے مجھ پہ خدا کی عطا مصلی پر. سبحان اللہ. ملا ہے مجھ کو غم کربلا مصلی سبحان پر، اللہ، کیا کہنے. مصلی پر. سبحان اللہ. اور قبلہ شعر دیکھیے گا. خدا کا ذکر مجھے لے گیا حسین کے پاس، خدا کا ذکر مجھے لے گیا حسین کے پاس، خدا کا ذکر مجھے لے گیا حسین کے پاس. غم حسین مجھے لے گیا مصلی پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک کیا کہنے. مصلی سبحان اللہ، پر. سبحان اللہ. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا کیا ملا مصلی پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصلی پر. اور میری نماز کو قدرت سلام کرنے لگی، میری نماز کو قدرت سلام کرنے لگی، میری نماز کو قدرت سلام کرنے لگی. بچھائی میں نے جو فرش عزا مصلی پر، مصلی پر. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا کیا ملا مصلی پر، مصلی پر. اور یہ شعر اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. نماز اور عزا کا مقابلہ نہ کرو، نماز اور عزا کا مقابلہ نہ کرو، نماز اور عزا کا مقابلہ نہ کرو. کہ تم تو رکھتے ہو خاک شفا مصلی پر، مصلی پر. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا کیا ملا مصلی پر، مصلی پر. لبوں پہ نام خدا اور دل میں ہائے حسین، لبوں پہ نام خدا اور دل میں ہائے حسین. قبول ہوتی ہے یوں ہر دعا مصلی پر، مصلی پر. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. ایمان واحد و یکتا خدا پہ میں لایا، ایمان واحد و یکتا خدا پہ میں لایا، ایمان واحد و یکتا خدا پہ میں لایا. نصیریوں کا ملا جب خدا مصلی پر، مصلی پر. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا کیا ملا مصلی پر، مصلی پر. سبحان اللہ، سبحان. کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام. اور میں علامہ صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا، اور ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے تقوی کے حوالے سے، میں اس کو 2-4 منٹ میں اس کو ہم سمیٹیں تاکہ پھر
اجازت چاہیں. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تقوی کے بارے عرض کر رہے تھے. اب کلام الہی میں ایک اور منزل پر ارشاد ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. انصاف کرو، جسٹس کرو، یہ تقوی کے قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور جسٹس گھر میں ہونا چاہیے، جسٹس بازار میں ہونا چاہیے، بے شک جسٹس دوستوں میں ہونا بے چاہیے، جسٹس نفس کے ساتھ ہونا چاہیے. بے شک جی ہر منزل پر جسٹس ہونا چاہیے. عدل ہو تو یہ تقوی کے قریب ہے. بے شک. اور پھر تقوی کوئی ایسی چیز ہے برادران ایمان کہ خداوند کریم ایک اور منزل پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تحفو اقرب للتقوی، کہ تو معاف کر دے، سبحان اللہ معاف کر دے. سبحان اللہ. تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے. کیا کہنے کیا جب کہنے. معاف کرے گا تو اقرب للتقوی، یہ بھی تقوی کے قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر کمال حد ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا کہنے. سبحان اللہ تو معلوم ہے سبحان کہ حضور تقوی کی منزل سے گزر کر جب بندہ سچوں کے ساتھ ہوگا تو وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب اس کے بعد خداوند کریم ایک اور منزل پر ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سب سے بہترین جو پونجی ہے تیرے پاس، سب سے بہترین جو زاد راہ ہے، تو سفر پہ چلتا ہے تو کھانا ساتھ رکھتا ہے، فلاں چیز رکھتا ہے فلاں، لیکن جب تو ایسے سفر پر جا رہا ہو پھر پلٹ کر نہیں جانا، تو اس کے لیے جو زاد راہ ہے حضور وہ سب سے بہترین تقوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اور پھر کمال ہے جو تقوی میں پاور دی ہے خدا نے. کیا کہنے. خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ اکبر. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے دے گا. سبحان اللہ. یعنی ایسی پاور دے دے گا. تقوی ایک ایسی سفر ہے. سبحان اللہ. تقوی ایک ایسی پاور ہے کہ اگر بندے کے پاس تقوی آ جائے تو خداوند کریم اس کو فیصلے کی ہر منزل پر ایک پاور دے دیتا ہے. وہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا چلا جاتا ہے. حق کیا ہے اور باطن کیا ہے. سبحان اللہ. بس حضور ایک منزل اور آگے بڑھ کر بات کو تمام کر رہا ہوں. چونکہ یہ ایام ایسے ہیں اور ابھی شہادت امیر المومنین ہوئی ہے. حمام نے پوچھ لیا یا امیر المومنین متقی کس سے کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے جب تقوی کی تشریح کی اور متقین کی تعریف کی تو حضور تھوڑی دیر کے بعد حمام نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی. امیر المومنین فرماتے ہیں عجیب جملہ ہے مولا کا تقوی کے بارے فرمایا لا ينفع الایمان بغیر التقوی. آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کہتے ہیں میں ایمان سے مالا مال ہوں، مگر مولا فرماتے ہیں وہ ایمان آپ کو کبھی بینیفٹ نہیں دے گا جو بغیر تقوی کے ہوگا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہے کہ اصل چیز تقوی ہے. ہمیں سب سے پہلے اگر جس چیز کی ضرورت ہے، ایمان بھی ہو، فلاں چیز بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو ہمیں تقوی کی فکر کرنی چاہیے. اگر تقوی ہمارے پاس ہوگا تو قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی بن جائے گی، قرآن ہمارے لیے نصیحت بھی بن جائے گا برادران ایمان. اور قرآن ہمارے لیے جو ہے کیا ہے کہ وہ ایک راستہ بنا دے گا اور پھر جنت ہماری خود انتظار کر رہی ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس تقوی کی طاقت ہونی چاہیے. آخری بات کہہ کے بات کو میں تمام کرتا ہوں حضور. اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں التقوی رأس الحسنات. کیا کہنے کہ تقوی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا جو ہیڈ ہے اس کا نام تقوی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان. حضور معذرت چاہتا ہوں میں لیٹ پہنچا ہوں
اور اسی پر میں بات کو تمام کرتا ہوں. خداوند کریم سننے والوں کی دعاؤں کو قبول الہی آمین، الہی آمین. دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری بات سنی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر کہ محترم عمران اور عزیز نے جو شاعری کی ہے اور مرثیے پڑھے ہیں، خداوند کریم ان کو بھی برکات نصیب الہی آمین، الہی آمین. اور تمام لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ فرما. الہی آمین. ہمارے جتنے بھی دنیا میں مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما ان عظیم دنوں کے صدقے سے. الہی آمین. وما علینا الا البلاغ. الہی آمین. میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا، کاشف رضا جعفری صاحب آپ کا، کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو. انشاءاللہ تعالی جو آخری پروگرام ہوگا اس میں علامہ صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے، اور اگلا پروگرام جو الوداعی پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم دعائی کلامات سنیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.